السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اسرائیل اور فلسطین میں جنگ شروع ہے۔ ایز اے مسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں سے جو فلسطین میں رہ رہے ہیں اور میری جو بہنیں وہاں پر رہ رہی ہیں، ان سے یکجہتی کے طور پر یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی قوت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے۔ پاکستان میں رہ کر ہم اور تو ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم کم از کم ان کے لیے دعا اور ان کے لیے جو سوشل میڈیا پر سپورٹ ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے مسلمان بھائی ہر وقت ان کے ساتھ ہیں تو ان کا جو حوصلہ اور ان کا جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ویورز، اگر ہم جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے حقائق اور پس منظر میں جائیں تو 1920s میں جب حکومت برطانیہ کا طوطی سر چڑھ کر بولتا تھا اور ساری دنیا کی جتنی بھی ریاستیں اور حکومتیں تھیں وہ اس ٹائم ریاست برطانیہ کے سامنے مجبور اور بے بس ہوتی تھیں، اسی وقت 1917 میں جب برطانیہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ پہلی جنگ عظیم جیتنے لگا ہے تو اسی وقت اس کے وزیر خارجہ نے یہودیوں کی ایک ریاست کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ جو حکومت برطانیہ ہے وہ فلسطین میں موجود جتنے بھی یہودی ہیں ان کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ساری دنیا اور جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے، لیکن جنہوں نے یہ ساری سازش شروع کی وہ ابھی بھی پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں اور مسلم حکمران ان کے ہاتھوں ایک کھیل تماشا بنے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب غیر تو غیر اپنے بھی انہی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں اور زبانی طور پر بھی کوئی مسلم حکمران کھل کر فلسطین کا ساتھ نہ دے سکے تو ویورز بہت زیادہ جو دل ہے وہ غم زدہ اور افسردہ ہوتا ہے۔ خیر، اللہ پاک ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور حقائق اور پس منظر دیکھتے ہیں تو وہاں پر موجود جو برطانوی اس ٹائم وزیر خارجہ تھا اس نے جب خط لکھا تو اسی وقت اقوام متحدہ میں انہوں نے حکومت برطانیہ نے 2-3 قراردادیں پیش کیں جن کے مطابق کہ جو فلسطین میں یہودی ہیں وہ اپنی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی جو پاپولیشن ریشو تھی وہ صرف اور صرف 5% تھی۔ 82% فلسطینیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح 5% جو اقلیت ہیں وہ اپنی ریاست بنا سکتے ہیں؟ اگر اس وقت بھی چاہے انہوں نے جتنی بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے اور جتنی انہوں نے فلسطینیوں کو مارا ہے، پھر بھی اگر ہم جو یہ پاپولیشن کے اعداد و شمار دیکھیں، ریشو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی جو فلسطینی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ جو یہودی ہیں اسرائیلی یہ بالکل کم تعداد میں ہیں۔ ویورز، فلسطین میں صدیوں سے جو 3 بڑے ادیان ہیں یعنی کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں صدیوں سے بڑے امن میں اور بڑے سکون سے رہ رہے تھے۔ خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ، لیکن اس وقت جنگ کے حالات کی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں تھی، تو عیسائیوں نے پیشکش کی کہ آپ آ کر ہماری جو کلیسا ہے اس میں نماز ادا کر لیں۔
لیکن خلیفہ دوم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کے کلیسا میں آ کر نماز ادا کر لوں گا تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے مثال بن جائے گی اور آگے جا کر تم لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی. یہ تھا مسلمانوں کا انصاف اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کا یہ عالم تھا. مسلمانوں نے کبھی بھی یہ جتنی بھی مغربی تنظیمیں ہیں اور مغربی میڈیا ہے یہ جتنا چیختا چلاتا کیوں نہ رہے، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی اقلیتی قوم پر نہ کبھی ظلم کیا ہے، نہ ہی کبھی مسلمانوں نے یہ سوچ رکھی ہے میرا مذہب تو چھوٹے بچے پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا، میرا مذہب تو عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا، میرا مذہب میں تو ایک بوڑھے کی عزت کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، میرا مذہب کسی اقلیتی قوم پر ظلم اور تشدد کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے. یہاں پر یہ مغربی میڈیا کا اسلامک فوبیا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور جو یہ راگ الاپتے ہیں کہ جتنا بھی مسلمان ملک ہیں یہاں پر جو اقلیتی قومیں بستی ہیں. آپ اپنے پیارے ملک پاکستان کی مثال دیکھ لیں، یہاں پر الحمدللہ کبھی بھی کسی یہاں پر عیسائی رہتے ہیں، باقی قومیں رہتی ہیں، لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی کسی اقلیتی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. جبکہ اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں، آپ ہندوستان کی مثال لے لیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے. ویورز، 1948 میں جب اسرائیل بنا تو عربوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کی، اس میں عربوں کو شکست ہوئی، لیکن عرب کہ جتنے بھی سربراہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو زمین سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، لیکن انہیں شکست ہو گئی. اور پھر اسرائیل نے ایسا کون سا ظلم تھا جو فلسطینیوں پر نہیں کیا. فلسطینی جتنی بھی عوام تھی وہ بھی بغیر کسی مسلح عوام پہ، یا تو مسلح عوام ہو تو اس کے خلاف لڑتے ہوئے پھر بھی چلو تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے کہ ہر کوئی اپنے جو ہوتا ہے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، لیکن فلسطینی عوام تو مسلح بھی نہیں تھی. پھر بھی امریکی جتنی بھی امریکن گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اسرائیل کی کھلا مدد کی، اور امریکیوں کی یہ اسرائیل نوازی ہی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے انہیں اسلحہ دیا، امریکہ نے انہیں جیٹ دیے، امریکہ نے انہیں جتنا بھی کھلا سپورٹ کی. ایک اسرائیلی وزیر خارجہ نے ہی کہا تھا جب امریکہ نے عراق پر چڑھائی کی تھی کہ اگر امریکہ کسی بھی ملک پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر سکتا ہے تو کیا اسرائیل فلسطین پر قبضہ نہیں کر سکتا. اسی طرح کے امریکہ کے یہ اقدام تھے جس کی وجہ سے روس نے بوسنیا پر، ہندوستان نے کشمیر پر، امریکہ نے افغانستان اور عراق پر بغیر کسی وجہ کے جنگ شروع کی اور ان مسلم ممالک کا جو امن تھا اسے تباہ و برباد کیا. اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو 21ویں صدی میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیل نے امریکن سپورٹ پر فلسطین میں بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیے. ایک دن میں فلسطینیوں کے کئی ہزار گھر ڈھا دیے گئے، ان کی عوام کو گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک بھی یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا. افسوس تو اپنے مسلمان بھائیوں پر ہوتا ہے کہ جو فلسطینی عوام اگر احتجاج بھی کرے تو نہ صرف مغربی میڈیا کو بلکہ مسلم میڈیا کو بھی یہ چیز چبھتی ہے کہ وہ لوگ احتجاج بھی کیوں کرتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو مان کیوں نہیں لیتے کہ اسرائیل ان پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کی حکومت کے نیچے دبے رہیں. نہیں، پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کے اس اقدام کو نہیں سراہا. بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1948 میں ہی جب اسرائیل نے یہ قبضہ کیا تو اسی وقت سے ان کے بھرپور اور دو ٹوک موقف کی وجہ سے پاکستان آج بھی اسرائیل کے خلاف ہے. اور آج بھی پاکستانی پاسپورٹ پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے کام آ سکتا ہے. پاکستان آج بھی اپنے اسی موقف پر، پاکستانی قوم آج بھی اسی اپنے موقف پر
जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोग्राम हूँ, पाकिस्तान से जितने भी वज़राए आज़म शिरकत कर चुके हैं अभी तक, सबका दो टोक और खुला मौक़िफ़ रहा है। व्यूअर्स, मेरे और आप सबके नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जिस्म वाहिद की मानद हैं। जिस्म के अगर किसी एक हिस्से में भी तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। तो हम ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं कि हमारे वहाँ पर फ़लस्तीनी भाई मुसीबत में रहें और हम यहाँ पर सुकून में रहें? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही एक मशहूर शायर के अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। मगरबी मीडिया और मगरबी जितनी भी आवाम है, ये उनका दोगलापन है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर यूक्रेन पर अमेरिका या रूस में से कोई जुल्म करता है या अमेरिका किसी मुल्क पर चढ़ाई करता है तो फिर भी अमेरिका मजलूम है और वहाँ की मुस्लिम जो अवाम है, नहत्ती अवाम, वो जालिम है, वो लोग दहशतगर्द हैं। ये इस्लामिक फोबिया नहीं है तो और क्या है? अगर यूक्रेन पर रूस जुल्म करता है तो मगरबी मीडिया को वहाँ पर बसने वाली आम आवाम तो नज़र आती है, क्या उन्हें फ़लस्तीन पर होता हुआ जुल्म नज़र नहीं आता? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? इस पुरफतन दौर में जहाँ पर हर तरफ साजिशें ही साजिशें हैं, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनका भी हामी व नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।